الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. برادران اسلام، اس مبارک ماہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی آخری مقدس کتاب متقیوں کی ہدایت اور انسانوں کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ بن کر سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی بابرکت مہینے میں نازل ہوئی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ماہ رمضان ہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں رمضان مل رہا ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے اس میں تم پر روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطینوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اس میں ایک ایسی شب ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، اور جو شخص اس بابرکت رات کی فضیلت و خیر سے محروم رہ گیا، واقعی وہ محروم رہ گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان جیسے بابرکت و مقدس مہینے کی آمد کی بشارت مسلمانوں کو دے کر انہیں ترغیب دی ہے کہ اس کے فضائل و برکات سے مستفید ہونے کے لیے وہ تیار ہو جائے، اللہ کی رحمت، مغفرت، رضا، خوشنودی کی حصول کی پوری کوشش کرے۔ اگر کسی نے اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی مغفرت نہ کرا لی تو وہ سچ مچ کا بڑا بدقسمت انسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو آسمان کے دروازے، ایک دوسری روایت کے مطابق جنت کے دروازے، تیسری روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطینوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: ماہ رمضان کی پہلی شب کو شیاطینوں اور سرکش جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر پورے مہینے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، پھر پورا مہینہ ان دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے: اے بھلائی کے متلاشیو، اے بھلائی کے طلبگارو، آگے بڑھو، محنت کرو، برائیوں کے متوالیو، اے برائی کرنے والو، باز رہو، اللہ بہت سے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ہر رات یہ عمل ہوتا ہے۔ یعنی جہنم سے آزادی اور منادی کی پکار رمضان کی ہر رات ہوتی ہے۔ مسلمانوں، اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں بندوں کی نیکیاں کمانے اور اللہ کی مغفرت و رحمت حاصل کرنے کے لیے خوب مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں ہمارے ازلی دشمن ابلیس لعن اور اس کے چیلوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کی چال مکر سے محفوظ رہ کر اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے، اور انہیں روزہ، تراویح، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کے مواقع کثرت سے حاصل ہو۔ سنن ترمذی اور حاکم کی یہ روایت ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو، ختم ہو گیا مگر وہ اپنے مغفرت نہ کرا سکا۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو حیات پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بندے کو کثرت سے توبہ استغفار کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، بڑے اہتمام سے اللہ کی عبادت، ذکر، قرآن کی تلاوت، دیگر اعمال صالحہ میں اپنے وقت صرف کرنا چاہیے۔ بندے کو جہنم سے نجات حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس مبارک ماہ کے فضائل سے مستفیض ہونے کی توفیق بخشے اور ہمیں جہنم سے رہائی دے کر جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔